روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، اپنے پروگرام نور اسلام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے ضرور بتائیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، کیوں نہ پھر ہم درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور بالخصوص جمعہ کا دن جب آئے تو اسپیشلی خاص طور پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے پڑوسی، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تمام ناظرین توجہ کے ساتھ آج سنیے گا۔ بہت ساری وجوہات کی بنا پر اپنے پڑوسی سے یا تو ہم ناراض بیٹھے ہیں یا ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں پڑوسی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خوبصورت واقعات، احادیث اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن رجاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ تمام دن تو محنت مزدوری کرتا، رات گئے گھر میں مچھلی یا کچھ اور کھانے پینے کی چیز لاتا، گوشت لے کر آتا، اسے بھون کر کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا، اور جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا، خوب جناب بد مستی کرتا۔ اب رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شور و غل سے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن آپ تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسائے موچی کی آواز نہ سنی۔ صبح کو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، رات اس کا شور نہیں سنائی دیا، تو پتہ چلا کہ رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، صبح کی نماز ادا کر کے اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے جب امام اعظم کو دیکھا تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی جس کو کہیں کہ رسپیکٹ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ تخت تک لایا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو سواری سے نہ اترنے دینا۔ محل کے اندر بھی گویا سواری کے ساتھ ان کو استقبال کیا گیا۔ اب سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب خلیفہ نے عرض کی کہ حضور کیسے تشریف لائے، کس وجہ سے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ موچی ہے، کل رات سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا آپ حکم فرما دیجئے۔ خلیفہ نے فوراً فرمان جاری کر دیا کہ موچی کو فوراً رہا کر دو، اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جس کو آج پکڑ کے لائے ہو۔ امام اعظم آئے ہیں، ان کے آنے کی خوشی میں سارے قیدی جو آج پکڑے گئے سب کو رہا کر دو۔ پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر چل دیے۔ وہ ہمسایہ موچی جو تھا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام اعظم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، آپ نے تو میری مدد فرمائی ہے، میری سفارش بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے ہمسائے کی حرمت کا حق ادا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے باز آ گیا۔ ناظرین، یہ تھے وقت کے امام، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت، جن کو آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلاف کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ انداز تھا۔ یقیناً وہ شخص غلط کرتا تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ شور و غل بھی کرتا تھا، لیکن صبر کیسا تھا، اور اس صبر نے، اس محبت نے، اس پڑوسی کے خیال والے ایٹیٹیوڈ نے اس شخص کو توبہ پر مجبور کر دیا۔ اگر ٹٹ فار ٹٹ کیا جاتا،
جیسے کو تیسا کیا جاتا، شور کا جواب شور سے دیا جاتا اور بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا جاتا، تو نہ اس نے توبہ کرنی تھی نہ جناب معاملہ سدھرنا تھا۔ ہماری شریعت ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ معاملے کو ٹیکل کیا جائے۔ کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہوتا ناظرین، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بڑی عجیب بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ بٹن کہاں لگا ہوتا ہے کسی شریف شخص میں کہ وہ بدماش کو دیکھ کر بدماش ہو جاتا ہے۔ جناب شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے سامنے بھی شریف ہی ہوتا ہے نا، جبھی تو اس بدماش کی جناب اصلاح ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھر ضرور کھائے ہیں مگر ان پتھروں کو کھا کر دعائیں دی ہیں۔ آج ہمیں یہ سیکھنا ہے، اور بالخصوص پڑوسی کے حقوق۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، مگر اس تکلیف کو سہنا بھی، اس تکلیف پر صبر کرنا بھی، اسے بھی پڑوسی کے حق میں شامل کیا گیا۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آقا فرماتے جن لوگوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے اس میں وہ شخص بھی شامل ہے کہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف رسانی پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً کسی کو اس وجہ سے یہ اجازت نہیں مل جائے گی کہ وہ تکلیف پہنچاتا رہے، لیکن دونوں طرف کے پڑوسیوں کو گویا سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی بیان کر دیتا ہوں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، میرے آقا فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقط آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تھوڑی سی زندگی ہے ناظرین، راحت پہنچائیے، سکون پہنچائیے، ریلیکسیشن اور کمفرٹ دیجئے لوگوں کو۔ ایسے نہ بنیے کہ جس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آئیں۔ واقعی کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو پورے محلے کے لیے، اپنے برابر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ناراض رہ گیا، اس وجہ سے رب بھی ناراض ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا پڑوسی تکلیف دینے والا ہے تو اسے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج ان دونوں طرفین کی بات کرنی ہے، پڑوسی کو ہونا کیسا چاہیے اور ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ حق کے پڑوس کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوس کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی، یہ بھی حق کے پڑوس میں شامل ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا لیکن وہ اس کے بدلے اسے تکلیف بھی نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح حق کے پڑوس ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اگر تکلیف پہنچانے والا بھی ہے نا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اچھے برتاؤ سے ہی ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آگ پر پیٹرول ڈالنے سے آگ نہیں بجھتی، آگ پر پانی ڈالنے سے آگ بجھتی ہے نا۔ تو ایک طرف سے نرمی ہوگی، ایک طرف سے شفقت ہوگی، درگزر ہوگا، دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس شاندار انداز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، آئیے قرآن کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے
بے شک اللہ کو خوش یعنی پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ ناظرین، آپ نے آیت قرآنی سنی، اس آیت مقدسہ کے تحت قریب کے ہمسائے سے کیا مراد ہے؟ بیوٹیفل ڈیفینیشن، ذرا غور سے سنیے گا۔ قریب کا ہمسایہ کون ہے؟ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر گھر گھر سے نہ ملا ہوا ہو۔ ایک اور ڈیفینیشن بڑی پیاری ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ، اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، جو پڑوسی تو ہو مگر مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے خوبصورت طریقے سے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ اللہ کرے ہم سب اس کو غور سے سن کر یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ کوسچن کیا، پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تعزیت کرو، جب انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو تکلیف نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوہ خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے، وارث بھی قرار دے دیں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ سنیے ناظرین، آقا فرماتے جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، حق کے جوار یعنی حق کے پڑوسی، حق کے اسلام اور حق کے قرابت داری، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق۔ پھر فرمایا مسلم پڑوسی کے 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق، اور غیر مسلم پڑوسی کا صرف 1 حق ہے کہ وہ حق کے جوار ہے، وہ پڑوسی ہے۔ یہ ایک ہی حدیث گویا پروسپیکٹس ہے، یہ ایک ہی حدیث طریقہ زندگی ہے کہ پڑوسیوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل حدیث، کیسا کمپلیٹ ریلیجن ہے اسلام کہ پڑوسی کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ آج گھر بلند کرتے ہیں، دیوار بلند کرتے ہیں، اپنا کام سیدھا ہو جائے، پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو جائے، آج پڑوسی سے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں تک اسلام کہتا ہے اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو، کھانا بنائیں تھوڑا اسے بھی بھیجیں تاکہ اس کی دل میں بھی خوشی داخل ہو۔ بعض اوقات پڑوسی غریب ہوتے ہیں، گھر میں کوئی مہنگی چیز آئے، جیسے آج کل لوگ ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں، ریسٹورنٹ سے آپ نے کھانا منگوایا، بچوں کے لیے آئس کریم منگوائی ہے، تو ایسے وقت میں نہ منگوائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں وہ اپنے والد سے ضد کرتے ہیں، والد نہیں خرید سکتا، انہیں رنج پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو تو نعمت کھلا دی، پڑوسی کے بچوں کو رنجیدہ کر دیا۔ اگر ایسی کوئی قیمتی چیز آپ منگا رہے ہیں جو آپ ان کو نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو چھپا کر لائیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے ریپر، اس کی شاپنگ بیگز، اس کے پیکٹ اپنے گھر کے باہر نہ رکھیں کہ بچے دیکھیں گے کہ برابر میں کیا کھانا آیا تھا، انہوں نے آج کیا منگوایا تھا۔ دیکھیں یہ کیا خوبصورت مذہب ہے، تاکہ کسی کے دل میں رنج داخل نہ ہو، خوشی داخل کرنے والے بنیں۔ تھوڑا سا اگر برابر میں بھی بھجوا دیں گے ان کے دل میں خوشی ہوگی۔ آئیے میں آپ کو ناظرین، یہ تو میرے آقا کا فرمان، قرآن پاک کی آیات آپ نے سن لی، ہمارے اسلاف کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ہمارے بزرگان دین نے اس کو کس طرح لیا اور کس طرح پڑوسی کے حقوق ادا کیے، اور پھر آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کتنے تکلیف میں ہیں، کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کر پا رہے ہیں۔ ناظرین اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا، مکان کے بالکل ایڈجسنٹ متصل ایک غیر مسلم کا مکان تھا۔ وہ بغض و عناد کی بنیاد پر آپ سے وہ برا فیل کرتا تھا، آپ کے بارے میں، آپ بڑے مسلمانوں کے پیشوا تھے،
اس نے پرنالے کے ذریعے، یعنی جس سے بارش کا پانی آتا ہے، روزانہ گندا پانی غلاظت آپ کے گھر میں ڈالتا۔ ذرا غور کیجیے، آج ہمارے گھر کے باہر غلطی سے ہی پڑوسی کا بچہ کچرے کی تھیلی رکھ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً لڑائی کے لیے تیار، آستینیں چڑھائیں اور جناب جا کر جو منہ میں آیا بک دیا، پوچھتے بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے رکھ دیا ہو، بھول کر رکھ دیا ہو۔ تھوڑا تو پیشنٹ ہونا چاہیے نا۔ حضرت مالک بن دینار زمانے کے امام ہیں، آپ کے گھر میں روزانہ وہ گندگی ڈال رہا ہے، آپ کیا کرتے؟ پانی ڈالتے، اسے صاف کر لیتے۔ روز وہ ڈالتا گندگی، آپ پانی ڈالتے اور صاف کر لیتے۔ کچھ دن کے بعد وہ خود ہی آیا، کیونکہ آپ کی طرف سے شور نہیں ہوا نا، آپ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں گیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، وہ شخص خود آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ حضور یہ جو گندگی گرتی ہے آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا پرنالے سے جو گندگی گرتی ہے میں پانی ڈالتا ہوں، دھو ڈالتا ہوں، پھر جھاڑو مار دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں روز گندگی ڈالتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آتا تو ہے مگر میں غصہ پی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ آپ نے اس غیر مسلم کو آیت قرآنی سنائی کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے مگر میں پی جاتا ہوں، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس غیر مسلم شخص نے جب یہ سنا تو وہ کہتا ہے حضور اپنے گھر کی گندگی کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین ذرا سوچئے، اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہمارے اچھے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پلیز اپنے بارے میں غور کر لیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا مسلمان پڑوسی ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پریشان ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرنا تو دور کی بات ہے، آج مسلمان سے پریشان ہے ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے انداز کی وجہ سے۔ درگزر سے کام لیجئے، محبت دیں گے تو محبت ملے گی، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے وہ آپ کی عزت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں یار میری کوئی نہیں سنتا، مجھ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں کرتا۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کس کو عزت دیتے ہیں؟ جی ہاں، عزت دینے والے کو عزت ملتی ہے، پیار دینے والے کو پیار ملتا ہے۔ آپ مسکرائیں گے تو کوئی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا نا۔ یہ جو شکوہ ہے نا کہ مجھے یار کوئی پوچھتا نہیں، مجھ سے دوستی نہیں کرتا، مجھے ریسپیکٹ نہیں دیتا، there is something wrong in yourself۔ چیک کیجئے یار مجھ سے ہی محبت کیوں نہیں ہے، باقی تو سب مسکرا کر ملتے ہیں۔ it means something wrong in me، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اور ہمارے اسلاف نے پروف کیا پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کیے۔ اتنا بڑا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا غیر مسلم پڑوسی تھا، وہ سفر پر چلا گیا، اس کے بال بچے گھر پر تھے، رات کو اس کا بچہ روتا تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی کا بچہ رات کو روتا ہے؟ تو کہا کہ ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہوتا تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ آج کل تو لائٹ کا زمانہ ہے نا ناظرین، اس زمانے میں تو چراغ، کندیل، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو آپ کیا کرتے؟ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کے پڑوس میں بھجوا دیتے تاکہ اس کا بچہ جو ہے وہ سکون سے سو جائے۔ اب یہ کنٹینیو ہوتا رہا۔ اب وہ غیر مسلم شخص جب واپس آیا اور اس کی وائف نے اس کو بتایا، اس کی زوجہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ بچہ روتا تھا، برابر میں جو مسلمانوں کے بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ روزانہ چراغ بھر کر بھجواتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غیر مسلم نے کیا کہا کہ جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا ہے وہاں اب کفر کا اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کتنے واقعات سناؤں؟ پہلے میں نے آپ کو قرآن کی آیات بتائیں، نبی پاک کی حدیثیں بتائیں کہ میرے آقا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور پھر ہمارے اسلاف کا ایٹیٹیوڈ بتایا۔ بعض اوقات ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مجھے بہت سارے نمازی، روزہ دار، حاجی، صدقہ دینے والے سن رہے ہوں گے، اٹس بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے، آپ یہ نیک کم عام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ بالکل پورے کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے نا ناظرین، اور سچی توبہ کر لے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اب بندوں کے حقوق پامال کرے، حقوق العباد میں کوتاہی کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے کہ جب تک بندہ بھی معاف نہ کرے وہ معاف نہیں فرماتا۔
تو نمازیں تو ہوں، روزے بھی ہوں اور پڑوسی ناراض ہوں، پریشان ہوں، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور ایک عورت ہے جو نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے بڑی مشہور ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نماز بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقے بھی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ارے نمازی، روزہ دار، صدقہ دینے والی بھی ہے، لیکن تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو۔ دوسرا کوسچن کیا گیا، حضور ایک عورت ہے، نماز روزوں میں کچھ کمی ہے، پنیر کے ٹکڑے صدقے کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے، صدقہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ شاندار حدیث پاک ہے، ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہونا چاہیے۔ یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے کہ جس کے پڑوسی اس سے راضی، اس سے اس کا رب راضی، یا پڑوسی جس سے خوش ہیں، پڑوسی کہیں اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ہم غور کریں ہمارے بارے میں ہمارے پڑوسیوں کا کیا خیال ہے، خدا را اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اسلام بہت کمپلیٹ ریلیجن ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اٹس مور امپورٹنٹ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھنا۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی خوش ہے، تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت سے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ لیں گے۔ مظلوم پڑوسی عرض کرے گا یا اللہ اس سے پوچھ، اس نے مجھ پر اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا، اپنی ضرورت کی زائد چیزیں مجھ سے روک رکھی تھیں۔ اب ذرا بتائیے اگر پڑوسی نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا دامن پکڑ لیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ایسا نہ کریں ناظرین، کبھی مشکل آتی ہے نا تو پڑوسی کام آتے ہیں۔ اچھے پڑوسی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ گھر سے باہر ہیں اور گھر پہ کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، کون فوری ریئیکٹ کرے گا؟ آپ کے برابر والے۔ بعض اوقات گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور آگ لگتی ہے تو پڑوسی سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آ کر آگ بھی بجھا دیتے ہیں۔ کوئی چوری کا معاملہ ہوتا ہے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مصیبت میں بچوں کو اگر کوئی پرابلم ہو جائے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بھائیوں جیسا تعلق، رشتہ داروں جیسا تعلق پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات پڑوسی کو اتنا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے کہ پھر مصیبت میں بھی کوئی کام نہیں آتا۔ کر بھلا تو ہو بھلا، اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا نا۔ ناظرین خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا، ان سے محبت کون نہیں کرتا، مگر آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا انداز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرتے، آپ ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے، اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس آتے تو آپ تنہا اس کی قبر پر تشریف فرما رہتے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے، دعائے نجات کرتے، اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہیں، مگر پڑوسیوں کا خیال کیسا تھا؟ آج ہم دیکھیں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار بہت بیزی ہوتا ہوں نا، لائف اتنی بیزی ہے، پڑوسیوں کے لیے کہاں سے ٹائم نکالوں؟ نہیں جناب، ہم پر حقوق ہیں، ان کو جب بھی ملیں مسکرا کر تو مل لیں، کبھی خیریت تو پوچھ لیں، کوئی تحفہ تو ان کے گھر بھجوا دیں، اچھا برتاؤ تو رکھیں۔ جو گھر کی خواتین ہیں وہ برابر میں رہنے والی خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ تو رکھیں۔ روز لڑائی، روز جھگڑا، روز شور شرابہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب آئیے آخر میں علماء نے جو پڑوسیوں کے حقوق ڈیفائن کیے ہیں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ اگر میرا کوئی بھائی، اگر کوئی میری بہن پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ناراضگی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، کوئی بات، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، کوئی تحفہ لے کے چلے جائیں۔ آج جو کھانا پکایا نا جی، آج جو آپ نے سحری افطار میں بنایا ہے وہی بھجوا دیں، ہو سکتا ہے وہ واپس بھجوا دیں، ناراض ہوں، کوئی بات نہیں، ایک بار پھر کوشش کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ ہم نے پروگرام دیکھا، ہم نے نیت کی ہے، ہم دونوں مل کر رہیں گے اور پیار اور محبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ آئیے آخر میں کچھ پڑوسی کے حقوق بیان کرتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے، بہت زیادہ کریدتے رہتے ہیں۔ کچھ پڑوسیوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں آ کر گھر کے حالات جناب چیک کر رہے ہوتے ہیں، پوسٹ مارٹم کر رہے ہوتے ہیں، آمدنی کیا ہے، کماتے کیسے ہیں،
فرنیچر نیا تو نہیں لے لیا، یعنی گویا گھر میں آتے بھی جاسوسی کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر پڑوسی نے کوئی اچھی چیز لے لی ہے اس کی تعریف کریں. کمزوری ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، غربت نظر آ رہی ہے، اس کی پردہ پوشی کریں. ٹو میں نہ پڑیں، ٹونٹ نہ کریں کہ تمہارا فرنیچر تو پرانا ہو گیا ہے، فریج تو دیکھو کب سے یہی لیا ہوا ہے، کلر نہیں کراتے آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. کیا اس طرح کی باتیں کسی کو خوش کرتی ہیں یا تکلیف پہنچاتی ہیں؟ ہر چیز تو نہیں بتائی جا سکتی نا کہ فرنیچر چینج کرنے کے پیسے نہیں ہیں. کلر ہمیں بھی پتہ ہے گھر کا پرانا ہو گیا، لیکن پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا. آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، انہیں ذلیل تو نہ کریں نا. تو بہت خوبصورت بات کی کہ ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں. جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت زدہ ہوں تو ان کی غم خواری کریں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں، خوشی میں ان کو مبارکباد دیں اور ان کی خوشی میں مسرت کریں. جیلس نہ ہو. پتہ چلا پڑوسی کے گھر میں خوشی ہے، برابر میں ماتم ہے کہ وہ کیوں ترقی کر گیا، اس کے بچے کی شادی کیوں ہے. یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ پڑوس میں خوشی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، ہم بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں. پھر دیکھیں نا لائف انجوائیبل ہو جائے گی نا. اچھا پھر ان کی لغزشوں کو معاف کرے. اپنے گھر کی چھت سے ان کے گھر میں نہ جھانکے. ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر، یعنی کوئی پلر وغیرہ رکھ کر ان کے پرنالے میں پانی گرا کر یا ان کے صحن میں مٹی گرا کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے. ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے. جو رانگ پارکنگ کرتے ہیں، جو پڑوسی کے معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. فرمایا جو کچھ اپنے گھر لے جا رہے ہوں ان پر نظریں نہ گاڑے. اگر ہمارا پڑوسی کو لے جا رہا ہے تو غور سے دیکھیں کیا لے جا رہا ہے. یہ ہمارا بزنس نہیں ہے نا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جا رہے ہیں. اچھا اگر ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں، پڑوس میں بعض اوقات عیب ظاہر ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بیچاروں کا کوئی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، کوئی بات ایسی بلند آواز میں ہوتی ہے جو ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. عیب چھپائیں، اسکینڈلز کی تلاش میں نہ رہیں. یار پتہ تو چلے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے، رات کیوں جاگ رہے تھے، لائٹ کیوں جل رہی تھی، شور کیوں ہو رہا تھا. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ کیا ہمارے گھر میں مسائل نہیں ہوتے؟ اور یاد رکھیے جو مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے نا، اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں. جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے. تو عیب چھپانے والے بنیں. پڑوسیوں کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں. ارے بھائی ہمیں پتہ ہے کیسے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی تو رہتے ہیں، ہاں ان کی خواتین کیسی ہیں، ان کے بچے کیسے ہیں، ان کے شوہر کیسے ہیں. نہیں، آپ بھی تو ان کے برابر میں ہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ انہیں پتہ ہے. کون سا انسان ہے جو مسٹیک سے بچا ہوا ہے؟ عیب چھپائیں اور خوبیوں پر نظر کریں. کوئی پوچھے بھی تو اچھے انداز میں تعارف پیش کریں. اسی طرح دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو ان میں رہنمائی کریں. تو بہرحال ناظرین، آج مختصر سے پروگرام میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماہ رمضان ہے، اگر کسی پڑوسی سے ناراضگی چل رہی ہے، دل دکھا دیا ہے، معافی مانگ لیجئے، آگے بڑھیے، دل جوڑ لیجئے. تھوڑی سی زندگی ہے، محبت سے جئیں، خوشیوں کے ساتھ جئیں، اور انشاءاللہ پڑوسی کے حقوق ادا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اور شاید یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز دیکھتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. آئیے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رمضان. آیا نور اسلام، آیا نور اسلام. ناظرین، آج اپنے سیگمنٹ فیضان رمضان میں کچھ لیلۃ القدر پر بات کرتے ہیں. آخری عشرہ جاری ہے اور سبحان اللہ اسی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس رات کو دیگر راتوں پہ شرافت و قدر اس کی زیادہ ہے، اس لیے سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس رات میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ مقبول ہیں، بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور سبحان اللہ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ رات بڑی اہم ہے ناظرین. کتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ قدر قرآن میں نازل کی. آئیے اس سورت کو پہلے سنتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس مقدس رات کے بارے میں ہمیں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ، ہم نے قرآن میں سنا 1000 ماہ، 1000 مہینے کا مطلب more than 83 years، 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس زیادہ کا علم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جانے، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ پھر اس ایک رات کی تلاش میں کیوں نہ کوشاں رہے۔ خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی جو اعتکاف کرتے ہیں۔ معتکف اعتکاف کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شب قدر اسے ضرور مل جاتی ہے۔ جو اعتکاف میں ہیں انہیں مبارک ہو، لیکن وہاں بھی عبادت کرنی ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے۔ اور جو اعتکاف میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم ان 5 راتوں میں، آخری طاق راتوں میں خوب عبادت کریں، اور بالخصوص 27ویں شب اٹس مور امپورٹنٹ، کیونکہ کئی جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اور اس کی ایک بڑی پیاری کو یہ نشانی بھی بتاتے ہیں کہ سورہ قدر جو ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں لفظ لیلۃ القدر جو ہے وہ 3 بار آیا ہے۔ لفظ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب 27 آتا ہے۔ تو گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ بہرحال ہمیں آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے مغفرت کی خیرات طلب کرنی ہیں۔ میرے جتنے بھائی ہیں وہ قریبی عاشقان رسول کی مسجد میں جا کر دعاؤں میں، عبادتوں میں شامل ہو جائیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے گھر میں خوب دعاؤں میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں شامل رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں احادیث کے ذریعے اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور ہم سب کے گھر والوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس ماہ رمضان میں کی گئی تمام ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان،
بز میں افطار سجتی تھی کیسی، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع آہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع آہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا